السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو اس چینل پر پچھلے کئی دنوں سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ عالم برزخ میں آپ نے بہن بھائیوں کی ملاقات کے بارے میں ہمیں بتایا، ماں باپ کی ملاقات کے بارے میں بتایا، اولاد سے ملاقات کے بارے میں بتایا، نابالغ اولاد سے ملاقات کے بارے میں بتایا، دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کے بارے میں بتایا، دوستوں سے ملاقات کے بارے میں بتایا، لیکن ایک چیز جو آپ نے نہیں بتائی وہ یہ کہ کیا میاں بیوی بھی عالم برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اس چیز کو میں ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ کی جو حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے بہت مختلف ہے اور جنت کی حیات سے بھی بہت مختلف ہے، کیونکہ وہاں روحیں ہیں جن کا تعلق ان کے جسموں سے ہے، پر روحیں جسموں میں داخل نہیں ہیں۔ عالم قیامت ہو یا عالم جنت ہو یا عالم دنیا ہو، یا روح جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو عالم برزخ میں روح کا جسم سے تعلق ہے پر روح جسم کے اندر نہیں ہے، اور وہ قوانین، وہ شواہدات، وہ معاملات جو روح اور جسم کے درمیان اس عالم میں ہیں وہ اس عالم میں نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں ایسے ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ کوئی لو برڈ کی زندگی گزاریں گے عالم برزخ میں، تو ایسا کوئی معاملہ وہاں نہیں ہے۔ اچھا، کیا ہم وہاں پر کسی ایک گھر میں رہیں گے؟ ایسا بھی کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ کو اس دنیا کے پیمانے میں عالم برزخ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ عالم برزخ اپنی ذات میں ایک بہت ہی منفرد، نمایاں، مختلف عالم ہے۔ اس کی اپنی انڈیویجول کیریکٹرسٹکس ہیں، اس لیے اسے یہاں کے پیمائش میں، یہاں کی یارڈ سٹک کے اوپر آپ میجر نہ کریں۔ اچھا، اب آ جائیں روایات پہ۔ تو روایات میں بتاتا جاتا ہوں آپ کو، اور آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو کھولتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے۔ یہ درس جو ہے وہ ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے، طویل ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی طوالت کو خیال میں رکھیں گے، تاکہ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ہم آپ ہی کے سوال کا جواب آپ کو تفصیلاً پروفز کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اچھا، پہلی روایت حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت مومن کے متعلق ہے، ایمان والے کے متعلق ہے۔ ان النفس المؤمنہ اذا قبضت، جب مومن کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اسے اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو پیارے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے جو نیک لوگوں کی ارواح لینے کے اوپر مقرر ہیں، وہ آتے ہیں اور اسے بہت ویلکم کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سے وہ روح جاتی ہے اس کی بہت آؤ بھگت ہوتی ہے۔ بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی اسے پڑھ چکے ہیں، اور آپس میں وہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ روح کتنی اچھی روح ہمارے ساتھ آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہ روح کو لے کے جایا جاتا ہے ایسے مقام پر جہاں پر وہ ارواح موجود ہوتی ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہوتی ہیں، اور نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، اور وہ ارواح جو اسے دنیا میں کسی بھی کیپیسٹی میں جانتی تھیں، کسی بھی رشتے میں جانتی تھیں، چاہے دوست ہو، رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، بیوی ہو، میاں ہو، ہر رشتہ وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس روح سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اتنی تفصیلات بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں عورت کی شادی ہوئی یا نہیں۔ یہ روایت میں الفاظ آتے ہیں، ثم یسألونہ ما فعل فلان، وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، وفلانۃ تزوجت، کہ کیا فلاں کی شادی ہو گئی، کیا فلاں عورت۔ تو وہ جو تمام معاملات پیچھے چھوڑ آئے اس کے معاملے میں بات کرتے ہیں۔ اس پہ بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو اب یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ یہی روحیں آئیں گی اور اسی کیپیسٹی میں جو روحیں آئیں گی۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ ارواح جو اسے دنیا میں جانتی تھی، چاہے کسی رشتے میں جانتی ہوں، کیونکہ عالم برزخ میں تو وہ پردے کے احکامات نہیں نا، روحوں پر تو پردے کے احکامات نہیں ہیں، وہ تو جسموں پر ہیں، کیونکہ یہاں نفس لگا ہوا ہے، وہاں تو نفس ہی نہیں ہے۔ تو وہ ارواح جو اسے کسی کیپیسٹی میں جانتی ہیں، وہ آتی ہیں، اس سے ملاقات کرتی ہیں، ملتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، وہی ساری گفت و شنید ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ سے جو ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد مومن کی موت کا وقت جب آ پہنچتا ہے اور وہ قدرت کی نوازشات اور انعامات کو دیکھ لیتا ہے تو چاہتا ہے کہ کب اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکلے اور وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اور جب مومن کی روح آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو مومنوں کی روحیں اس کے استقبال کو آتی ہیں، اسے ویلکم کرنے کے لیے آتی ہیں، اور اس سے دنیا میں اپنے دوست آشناؤں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ تو ساری کی ساری ارواح ضروری نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں کی ارواح ہی ہوں۔ اچھا، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت تک باہم ملاقاتیں کرتی ہیں، بڑے طویل ڈسٹنس تک آپس میں ملاقاتیں کرتی ہیں، اور یہ ملاقات کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے، طویل گفتگو ہوتی ہے،
اور حضرت ابی لبیبہ فرماتے ہیں کہ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی والدہ جو ہے وہ بہت غمگین ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں. پہلے بھی میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا کہ بنو سلمہ کا مرنے والا کوئی مرے تو کیا وہ مردے کو پہچانتا ہے؟ تو اگر پہچانتا ہے تو میں بشر کی طرف سلام بھجواؤں. تو انہوں نے اپنے فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قبیلے میں، اب دیکھیں نا قبیلے میں رہنے والے سارے تو محرم نہیں ہوں گے نا، تو انہوں نے اپنے قبیلے میں کہا کہ جو پہچانتا ہوں میں اس کے ذریعے اسے کوئی پیغام پہنچاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ پہچانتے ہیں، یہاں کی پہچان وہاں بھی برقرار رہتی ہے، اور مردے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی جانتے پہچانتے ہیں جیسے ایک شاخ پر بیٹھے ہوئے پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو کتنی واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا. اور پھر ان کی جو والدہ ہیں حضرت بشر بن برا بن معرور کی، بشر جو ہیں وہ بنو سلمہ کے ہر مرنے والے شخص، مرد ہو یا عورت، اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو میرا سلام جو ہے وہ میرے بیٹے کو عالم برزخ میں پہنچا دینا. تو یہ معاملہ بھی بڑا اوپن ہے کہ وہاں پر روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ملتی ہیں. اور حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کا ایسے ہی استقبال کرتی ہے جیسے کسی مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے. تو یہ خاص اولاد سے متعلق یہ آتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے بڑی معتبر ذرائع سے کہ کسی کی روح جب نکلتی ہے تو اس سے پہلے دنیا سے چلے جانے والے جو اس کے جاننے پہچاننے والے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اسے گھیر لیتے ہیں اور اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے اور ڈھارس محسوس کرتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مسافر اپنے اہل خانہ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اس سارے معاملات یہاں بیان ہو گئے. اچھا اب آ جائیں ایک اور روایت کی طرف، جو روایت جس کے اندر قبر کا معاملہ بیان ہو رہا ہے، جس میں جب فرشتے جو ہے کسی مومن سے ساری تفصیلات پوچھ لیتے ہیں اور وہ سارے سوالات کے صحیح جوابات دے دیتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ آرام سے سو جا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں. یعنی آپ دیکھیں قبر میں بھی وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بھولا، اور گھر والوں میں بیوی داخل ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ برزخ میں داخل ہو گئے کہ تو یہاں کے سارے معاملات بھول گئے. اچھا صحیح بخاری کی میں نے آپ کو ایک روایت بتائی تھی، اور یہ روایت جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے اسے امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے سنن میں کتاب الجنائز میں، اور پھر امام ابن حبان بھی اسے بیان کرتے ہیں صحیح میں حدیث 3117. اچھا امام ترمذی کے بعد حضرت امام بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الجنائز میں، جنازے کی جو کتاب ہے اس میں صحیح بخاری تو موٹی پوری ایک کمپلیٹ ہے نا کتاب، اس کے اندر پھر چھوٹی چھوٹی کتابیں، تو جنازے کی کتاب ہے اس کے اندر جو ہے امام بخاری اس کے باب نمبر 93 میں ایک روایت لاتے ہیں حدیث 1386 کتاب الجنائز جو ہے وہ 23واں چیپٹر ہے. اس میں حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا کسی نے کل رات کوئی خواب دیکھا کہ نہیں؟ تو کسی نے نہیں بیان فرمایا، تو حضور نے اپنا خواب بیان فرمایا، بڑی تفصیل سے خواب بیان فرمایا. برزخی معاملات حضور پر منکشف ہوئے اور 2 فرشتے آپ کو عالم برزخ میں لے گئے. تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف معاملات دیکھے وہاں یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے، اور اس گھر میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، مختلف عمروں کے، اور بچے بھی تھے. تو گویا ایک گھر میں وہاں پر لوگ ہیں موجود، کس کیپیسٹی میں ہیں، وہ کتنا بڑا گھر ہے، وہ محل ہے، وہ محلہ، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس حدیث کے اندر وہاں پر ان لوگوں کا ساتھ ہونے کے معاملات بھی موجود ہیں. کس کیپیسٹی میں ہے اللہ جانتا ہے، کیسے ہیں ہم پہ احوال اس کے اوپن نہیں ہیں، حال اوپن نہیں ہے. تو کتنے سارے ایویڈنسز آپ کے سامنے میں نے ابھی تک پیش کر دیے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں پوچھتے بھی ہیں، اور پھر قبر میں بھی یاد رکھا ہوا ہے، اور برزخ میں داخل ہونے کے بعد ارواح کی آپس کی ملاقات ہے، اور وہ ساتھ ایک گھر میں بھی حضور نے کئی مردوں، عورتوں، بچوں کو دیکھا. اب دنیاوی غم اور فکر نہیں ہے وہاں پہ کہ اماں میں کالج جا رہا ہوں، اماں دال پکائی ہے آج گوشت نہیں پکایا، بجلی کا بل جمع کرا دینا، پانی نہیں آ رہا، ارے لائٹ آ گئی، قرضہ اتار، یہ کوئی معاملے وہاں نہیں ہے، وہاں کوئی مسئلے نہیں ہیں. اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے دینی بھائی کی قبر کی زیارت کو جائے، پھر خواتین بھی زیارت کو جاتی ہیں نا، بیویاں بھی تو شوہر کے انتقال کے بعد اس کی قبر پہ جاتی ہیں، شوہر بھی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی قبر پہ جاتا ہے. تو جب وہاں جا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو میت اس سے مانوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے نا اس کو، دنیاوی کیپیسٹی میں جانتی تھی، جب یہاں پہ تھی تو وہاں پہ بھی جانتی ہے، اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک وہ اٹھ کر وہاں سے نہ چلا جائے. تو چونکہ یہاں جانتی تھی تو وہ جان پہچان وہاں پہ برقرار رہتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں جانا اور پھر اس کے بعد بھول گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما من رجل، جو بھی کوئی آدمی جائے زیارت کے لیے اور یجلس عندہ، اور اس کے پاس بیٹھے تو وہ اسے پہچانتی ہے، اس سے مانوس بھی ہوتی ہے، اور رد علیہ، اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے، حتی یقوم، یہاں تک کہ وہ اٹھ کے وہاں سے چلا نہ جائے، اس کی طرف متوجہ بھی ہوتی ہے.
توجہ سے سنتی ہے، عالم برزخ میں ہے پر اس کی سنوائی مطلب وہ سن سکتی ہے یہاں پہ جو معاملات ہیں، دیکھتی بھی ہے، اور اللہ نے اسے فیلنگز بھی دی ہیں کہ وہ محظوظ بھی ہوتی ہے، مانوس بھی ہوتی ہے، خوشی بھی محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ اذا مر رجل بقبری، اگر کوئی شخص کسی قبر سے پاس سے گزرتا ہے، یعرفہ، اور اسے دنیا میں جانتا تھا، فسلم علیہ، اور اس سلام کرتا ہے، رد علیہ السلام، تو اس کے سلام کا وہ جواب دیتی ہے روح۔ اور یہاں پہ قید نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی ہی ہو، کوئی شخص ہے، رجل بمانا کوئی شخص، رجل بمانا آدمی ہی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ خواتین کو بھی زیارت قبور کی اجازت ہے، اس پر بھی بڑی تفصیل سے ہم پہلے آپ کو درس دے چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ابن عبد البر نے الاستذکار میں اور تمہید میں زرارہ بن اوفا سے روایت کیا ہے کہ جسے وہ دنیا میں پہچانتا اور محبت رکھتا تھا، اسے قبر میں بھی جانتا اور پہچانتا ہے۔ من کان یعرفہ ویحبہ فی الدنیا، جسے محبت کرتا تھا یہاں پہ بھی، اس سے وہاں پر بھی محبت برقرار رہتی ہے۔ اور میاں بیوی کی محبت تو آپ سب جانتے ہیں، میاں بیوی کی محبت تو کیا ہوتی ہے، تو یہاں پہ اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا، وہاں پہ بھی رکھتا ہے، یہاں پہ اپنے شوہر سے محبت رکھتی تھی، وہاں پہ بھی رکھتی ہے۔ حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے بڑے معتبر ذرائع سے کہ میت اپنے زائر کو روز جمعہ، جمعرات اور ہفتے کو بطور خاص جانتی پہچانتی ہے، تو اس لیے ان دنوں میں زیارت کی جاتی ہے قبور کی، اور وہاں پہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، کچھ لوگ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ہفتے کے دن طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کی تو میت اس کو جان لیتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ فرمایا روز جمعہ کی شرف و منزلت کی وجہ سے، کیونکہ جمعے کو ایک خاص قسم کا قرب عطا کیا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ جب جائیں وہ متوجہ ہوتی ہے، پر جمعے کی ایک فضیلت ہے جس کا اثر ہفتے کی روز سورج طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی دینی بھائی کی، بہن کی، جو بھی ہے، ان کی قبر سے گزرے اور دنیا میں وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، شناسائی تھی، تو جیسے ہی وہ اسے سلام کرتا ہے، میت نہ یہ صرف کہ اسے پہچان لیتی ہے بلکہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتی ہے۔ تو اللہ عرفہ ورد علیہ السلام، تو پہچانتی بھی ہے، یعنی یہاں سے جانے کے بعد بھی پہچان وہاں برقرار ہے۔ یہ ساری روایات میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے جو آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ کیا وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، کیا وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، کیا وہ ہمیں پہچانتے ہیں، تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ ملاقات تو ہے ارواح کی، آپس پہ بات چیت بھی ہے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے وہاں والے ہمیں بھولے نہیں ہیں، جب بھی آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، وچ از دا بیسٹ کانٹیکٹ کا جو سب سے، وہ قبر پر آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور خواب میں جو ہو جائے وہ بھی ہے، اس پر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، تو کیا معاملہ ہے یہاں پہ کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد پہچان نہیں ختم ہو جاتی، محبت نہیں ختم ہو جاتی، تو جب پہچان بھی اور محبت بھی ہے تو اٹ سیلف یہ اپنے اندر یہ چیز رکھتی ہے، یہ پروف رکھتی ہے، ثبوت رکھتی ہے کہ جب وہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو وہ پہچانتے ہیں، جب اس کی روح یہاں سے نکل کے وہاں جائے گی تو اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ اسے جانتے پہچانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو اس میں کوئی ویسی مشکل بات، میں امید کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اس کو آسان کرنے کی آپ کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس لیے یہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہیں گے تو روایتیں آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ میں یہ روایتیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ میں، میاں بیوی کے کانٹیکسٹ میں آپ نے اب ان کو دیکھنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کے مزار سے گزرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما من عبد یمر علی رجل یعرفہ فی الدنیا، ایسا کوئی شخص جسے وہ دنیا میں جانتے تھے، فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام، تو تم سلام کرتے ہی وہ تمہاری طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو تمہیں پہچان لیتا ہے اور تمہیں پہچانتا ہے اور تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ویسے بھی سلام کا جواب دیتے ہی ہیں، لیکن یہاں پہ اس بات کا ایڈیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں جانتے تھے تو جان پہچان جاری رہتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ہفتے کے دن طلوع آفتاب سے پہلے کسی قبر کی زیارت کی تو میت اس کو جان لیتی ہے، اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ اس کی وجہ سے کہ جمعے کی فضیلت کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ صرف جمعے کے دن ہی ایسا ہوتا ہے، باقی ایام میں بھی، ہفتے کے دن ہی ایسا ہوتا ہے، جمعرات کے دن بھی ہی ایسا ہوتا ہے، سارے ایام میں ایسے ہوتا ہے، لیکن اس وقت خاص ایک اٹینشن ہوتی ہے، ایک قرب ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث 40 طائیہ میں آتی ہے کہ میت اپنی قبر میں اس وقت انس اور خوشی محسوس کرتی ہے جب اس کا کوئی اپنا زیارت کو آئے جو دنیا میں اسے چاہا کرتا تھا۔ دنیا میں اگر محبت تھی اور وہاں قبر پر جاتے ہو تو اس کی محبت کو وہ وہاں پہ محسوس کرتا ہے، اس کی محبت جوش مارتی ہے اس شخص کے لیے۔ I mean, this is just beautiful، خوبصورت، بہت خوبصورت بات ہے۔ اچھا، ایک اعتراض یہاں پہ لوگ اٹھاتے ہیں، آپ یہ درس میں انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ بھائی میں پاکستان میں نہیں رہتا، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں دن بھر اتنی انگریزی بولتا ہوں کیونکہ باہر ہم کام کرتے ہیں انگریزی میں، تو یہ ویسی ہی زبان سے انگریزی نکل جاتی، کوشش کرتا ہوں میں،
اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 1989 سے پاکستان سے باہر ہوں، تو آپ دیکھیں کتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے. تو اسی لیے اردو میں ہماری انگریزی کی آمیزش آ جاتی ہے. اچھا، جب میں کوئی اس طرح کا ورڈ استعمال کرتا ہوں تو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اتنی مشکل اردو کیوں استعمال کر رہے ہو بھائی، آمیزش کیا ہوتا ہے؟ بولو نا مکس ہے. اب ہم مکس یوز کریں تو لوگ کہتے ہیں انگریزی کیوں یوز کر رہے ہو. یعنی وہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں آگ سے بچے تو گرم توے میں پہ گر گئے. یہاں پہ بھی لوگ خوش نہیں ہیں، وہاں پہ بھی لوگ خوش نہیں ہیں. مجھے کچھ لوگوں کو شاید نیچر ہوتی ہے اعتراض کرو، تو میں نے کہا میں اس کا یہی جواب دیتا جاؤں کہ آئی ڈونٹ نو لوگ جو ہے وہ کیوں اتنا اعتراض کرتے ہیں، ہر بات پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو جب میں یہاں جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں نا، تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر خطبہ اچھا ہو تو وہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ ذرا سا کہیں کچھ ایسا کوئی پوائنٹ ریز کریں جس کے اندر کوئی کنفلکٹ کا کوئی زاویہ نکلتا ہو، تو آپ کو جمعے کے بعد فوراً پکڑ لیں گے. بھائی آپ نے ایسے کیوں کہا اور ایسے کیوں کہا، اس کا تو یہ مطلب بھی نکلتا ہے. تو وہ صرف آپ کی غلطیاں پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے. بہرحال میں نے کہا کہ میں اس پر بات کرتا چلوں تاکہ وضاحت بھی ہو جائے اور ان لوگوں کو یہ پیغام بھی پہنچ جائے کہ زندگی میں سے نا اعتراضات نکال دیں. اتنے ہر بات پہ نکتہ چینی، ہر بات پہ اعتراض کرنا، یہ کیوں، وہ کیوں، فلانا کیوں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جن کی شاید اردو اتنی مضبوط نہ ہو، اتنی اسٹرانگ نہ ہو، وہ انگریزی اور اردو کے مکس سے بات کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہم اردو کے مشکل الفاظ استعمال کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا میں تو پاکستان میں رہتا نہیں ہوں، بہت عرصے سے پاکستان نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے میں جو اردو بولتا ہوں اور جو اردو آپ وہاں بولتے ہیں اس اردو میں فرق ہو تھوڑا سا. جو نا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اسٹریٹ لنگو ہوتی ہے، تو میں وہ ہٹو بچو والی زبان نہیں استعمال کرتا. تو اسی لیے جو ہے مجھے ہو سکتا ہے اس لیے مختلف الفاظ کو اگر مجھے لگتا ہے کوئی لفظ مشکل ہو رہا ہے تو اس کو میں آسان کے اردو میں بول دیتا ہوں، کبھی اس کے ساتھ کوئی انگریزی کا لفظ استعمال کر دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح نہیں تو اس طرح بات سمجھ میں آ جائے. بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں تو سبز پرندوں کے جسموں میں جنت کے اندر جہاں چاہے اڑتی پھرتی ہیں. تو شہیدوں کا تو معاملہ ہی جدا گانا ہے. یہ میں روایت کیوں لے کے آیا ہوں؟ اس لیے کہ ایسی بھی بیوائیں ہوں گی نا جن کے شوہر شہید ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو دوست جنگ احد میں شہید کیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں برزخی حیات میں رکھا ہے، تو وہ جنت کی نہروں کی سیر کرتے، اس کے پھل میوے کھاتے اور عرش کے نیچے آرام کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہاں پر کیسے خوبصورت معاملات ہیں. تو یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مومنوں کی ارواح جو ہیں ان کو پرندوں کی شکل میں بعض کو رکھا جاتا ہے شہداء کے علاوہ، اور وہ شاخ جنت سے لٹکتی ہیں. پھر جب وہ وقت آئے گا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سیکنڈ سور جب پھونکا جائے گا اور روحوں کو ایک دفعہ پھر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہونا ہوگا، تو اس وقت وہ روحیں اپنے بدنوں کو تلاش کرتے وہاں پہنچ جائیں گی. تو سور کے پھونکے جانے سے روحوں کی موت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عالم برزخ میں، عالم برزخ کے اوپر موت نہیں آتی. وہاں پہ ارواح جو ہے ایک دفعہ جو ارواح بن گئی نا عالم ارواح میں، وہ پھر روح مرے گی نہیں کبھی. وہ جسم سے جدا ہو جائے گی، جسم میں آ جائے گی، پر مرے گی نہیں روح. تو حضرت کعب سے مروی یہ روایت بھی ہے جس کو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ ایک پرندے کی شکل میں جنت کی شاخ سے لٹکتی ہیں. اور حضرت بشر والی روایت بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی. حضور نے کیا فرمایا، جس طرح ایک شاخ پر بیٹھے پرندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پہچانتے ہیں، ویسے یہ بھی ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں. اور اسی طرح حضرت ہانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ مرنے کے بعد یہ جو زیارت کا معاملہ ہے، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ روح بہترین قسم کے پرندے کی شکل میں درخت سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے قیامت کے آنے تک، اور ہر روح اپنے اپنے جسم میں پھر ڈال دی جائے گی. تو یہ ایک اور روایت آتی ہے. تو اس طرح کئی روایتیں ہیں جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے یہاں شیئر کر رہا ہوں. وہی معاملہ ہے کہ آپ کو یہ بات تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے میں اتنی ساری روایات آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ارواح المؤمنین فی السماء السابعہ ینظرون الی منازلہم فی الجنہ. اور جو روحیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنے اس مقام سے جہاں انہیں رکھا جاتا ہے، وہ جنت کے میں اپنا وہ ٹھکانہ جو انہیں قیامت کے بعد ملے گا وہاں اپنی نظریں جمائے ہوئے ہوتی ہیں. اس لیے جب قیامت میں انہیں یہ چیز دے دی جاتی ہے نا کہ اب آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلی جاتی ہیں. اور انہیں یہ فرحت ہوتی ہے کہ وہاں ہماری بیوی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. اللہ اکبر. تو میاں بیوی کا رشتہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے
اچھا، حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ نے ایک بیضا نامی گھر بنایا ہے جہاں مومنین کی روحیں باہم اکٹھا ہوتی ہیں، ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ اکٹھی بھی ہوتی ہیں، وہ ملتی بھی ہیں آپس میں. تو جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے تو وہ روحیں آ کر اس کا استقبال کرتی ہیں، اسے ملتی ہیں اور دنیا کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں. تو یہ ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے رحمت کا معاملہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات ہمیں بتا دیے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو دل میں جو معاملات ہیں، یہ جو سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں، ان کے جوابات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مل سکیں. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کافی تفصیل میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری روایات آگے پیچھے ملتی جلتی ہیں، لیکن آئی بلیو کہ دس از گڈ انف انفارمیشن جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہے ان کی عالم برزخ میں بھی ملاقات ہوگی. ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے آتی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. ارواح المؤمنین تجمع بأریحہ، اور مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ شہر اریحہ میں جمع کی جاتی ہیں. تو وہ گھر میں بھی جمع ہوتی ہیں، وہ ایک مقام ہے، اور اریحہ شہر ایک شہر ہے جہاں وہ ملتی ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ بیضا نامی جو گھر ہے وہ اریحہ نامی شہر میں ہو. اور اسی طرح میں نے آپ کو بخاری شریف کی کتاب الجنائز سے جو روایت بتائی تھی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر میں داخلے کے بارے میں روایت ہے. تو یہ ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئی بلیو وی کین ایزلی سے دس کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میاں بیوی کی وہاں پر ملاقات ہوگی. اب ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے، اور برزخ میں ہمیں اچھے مقامات میں ایک دوسرے سے ملائے. بس یہ دعا کرتے رہے. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری تکالیف کو دور فرمائے. میرے لیے دعا کریں، ذرا درس دینے میں مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نا صحت دے. آمین. بس آپ یہی دعا کریں. السلام علیکم.